سبحان اللہ کی آواز آئے. اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں. ہمارے نبی سارے بولیے آخری نبی ہیں. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہ آیا، نہ آ سکتا ہے، اور نہ کبھی آئے گا. نہ کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے ختم نبوت کا تاج تیرے میرے نبی کے سر پہ سجا دیا. اور یاد رکھیے، جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمیں اس میں کوئی شک، اونچا بولو، نہیں ہے. کوئی ہزار دلیلیں لے کے آئے، ہزار دلائل لے کے آئے، چاہے عقلی لائے چاہے نقلی لائے، ہمیں کوئی کہے کہ اللہ دو ہیں یا اللہ تین ہیں، ہم مانیں گے؟ اونچا بولیے. جو نہیں مانے گا وہ اونچا بولے نا. نہیں مانیں گے. کیوں؟ بھائی توحید پر ہمارا عقیدہ ہے. ہم دلیل کسی کی نہیں سنیں گے. ہم بلا دلیل رب کو ایک مانتے ہیں. 1% بھی ہمیں رب کی توحید میں شک نہیں ہے. اب آگے آئیے. جس طرح ہمیں رب کی توحید میں شک نہیں، جس طرح ہمیں اللہ کے ایک ہونے میں شک کوئی نہیں، اسی طرح ہمیں محمد کریم کے نبی ہونے میں شک کوئی نہیں ہے. کوئی ہزار دلیلیں لائے، ہم نہیں مانیں گے. اور جس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لاکھ دلیل کوئی لائے، ہم اس سے انکاری نہیں ہو سکتے. یوں ہی ہمارا عقیدہ اتنا ہی پکا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ رب کے آخری نبی ہیں. نبوت کا دروازہ آپ پہ بند ہو گیا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ بولو، نہیں آ سکتا. یہ قطعی عقیدہ ہے. اور اس عقیدے کا منکر، یعنی حضور کی ختم نبوت کا منکر، دائرہ اسلام سے، اونچا بولیے، خارج ہے. اور یہاں ایک بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، یہ شومی قسمت سمجھ لیں کہ اسلام میں مختلف فرقے بنتے رہے، اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے. ہر فرقے میں، ہر جو فرقہ بنا، اس نے جو بھی نظریہ اپنایا، اس کے کچھ حامی ہوئے، کچھ مخالف ہوئے. کچھ لوگوں نے اسے مانا اور کچھ نے نہیں مانا. یہ امت تفرقوں میں بڑھتی رہی. لیکن ایک نظریہ ایسا ہے کہ سینکڑوں فرقے ہونے کے باوجود بھی جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چاہے وہ جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس نے کبھی بھی ختم نبوت کے منکر کو مسلمان نہیں سمجھا ہے. آپ میری بات سمجھے؟ کوئی نہیں. یعنی ہر فرقہ اسلام میں جو بھی ہے، کسی بھی دور میں ختم نبوت کے منکر کے کفر میں کسی فرقے نے کسی دور میں شک نہیں کیا. کچھ ہی بولو. ہمیشہ سے تمام فرقوں کا یہ متفقہ طور پر فیصلہ اور عقیدہ رہا ہے کہ جو شخص ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو جو سچا مانے، اس کو کسی فرقے نے بھی مسلمان جانا نہیں. اس لیے یہ اتنا قطعی عقیدہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار پڑھ لے، چاہے جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ختم نبوت کے منکر کو مسلمان مانتا، اونچا بولو، نہیں ہے. ختم نبوت کے منکر کو ہمیشہ کافر جانا گیا ہے. یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے. اور اگر سب سے پہلے جناب صدیق اکبر کا دور دیکھا جائے، حضرت صدیق اکبر کا دور دیکھا جائے، تو مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے معاملات پینڈنگ رکھ کے آپ نے فرمایا باقی معاملات پہ بعد میں بات کریں گے، باقی محاذوں پہ لشکر بعد میں بھیجیں گے، سب سے پہلے ختم نبوت کے منکر کا خاتمہ کریں گے. راج کے بولو سبحان اللہ. اور آپ کو معلوم ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں،
جب آپ لشکر بھیجنے لگے نا تو کچھ لوگ آئے حضرت صدیق اکبر کے پاس، کہا آپ تمام تر توجہات اسی مہم پہ دے رہے ہیں اور لشکر بھیج رہے ہیں اس پر، مدینے کی پروڈکشن کا کیا بنے گا؟ یہاں ہمارے بچے ہیں، ہماری عورتیں، کیا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر نے جو جملہ کہا تھا غور سے سنیے ذرا، آپ نے فرمایا تھا مدینے کی عورتوں کو اگر آ کر کے کتے بھی نوچتے رہیں ہمیں یہ منظور ہے، لیکن مصطفیٰ کا گستاخ ہمیں زمین پہ زندہ رکھنا منظور ہی نہیں ہے، یہ ہمیں قبول ہی نہیں ہے کہ مسلمہ کذاب زندہ رہے۔ جب تک وہ زندہ رہے گا ہم امن سے نہیں بیٹھیں گے، اپنا سارا پورا نظام ہم اسی پر لگائیں گے، اور سب سے پہلے ختم نبوت کے منکر کو واصل جہنم کر کے یہ تاریخ رقم کر دیں گے کہ ہر بات پہ سمجھوتا کر لو، لیکن نبی کی ختم نبوت کے منکر کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی رو رہائی نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن تھا، دشمن ہے، دشمن رہے گا، ادھر وہ سر اٹھائے ادھر اس کا سر کچلا جائے، تب جا کے محمد کریم کی امتی انہیں کا حق ادا ہوتا ہے۔ اس لیے جناب صدیق اکبر سے لے کر کے اب تک جب بھی کسی جھوٹے مدعی نبوت نے سر اٹھایا اس کو قتل کیا گیا، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے تو اتنا سخت موقف رکھا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا صرف اس سے دلیل مانگے، فرمایا وہ دعویٰ کرنے والا تو کافر ہے ہی ہے، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں کہیں گوشے میں ہو کہ شاید اس کے پاس کوئی دلیل ہو۔ فرمایا نہ، میرے نبی کے بعد اب نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگنے سے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے، سے جائے کہ اس کو نبی مانے بندہ۔ اس لیے ہمارا جس طرح یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی دنیا میں آ سکتا اونچا بولو نہیں ہے۔ اور میرے رب نے اس کو کتنے پیارے اور حسین انداز میں بیان فرمایا۔ رب تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ایک باری مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اگر تھی سبحان اللہ میری مرضی تھی آپ کو میں قرآن پھر تو سناؤں ہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا خبردار میرا محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، بولو بولو سبحان اللہ بولو ذرا، میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ۔ یہاں ضمناً ایک بات سن لو، نکتے کی بات، یہ آیت نازل کب ہوئی؟ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ رسول ہیں، فرمایا اس لیے کہ اگر تمہیں یہ شک ہو کہ باپ بڑا شفیق ہوتا ہے، سن لو امت کا رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ یہ میرا حبیب تم میں سے کسی کا جسمانی باپ نہیں ہے، لیکن بات روحانیت کی کرو، اور اگر مقابلہ باپ سے کرو تو باپ کے تجھ پہ اتنے حقوق نہیں ہیں جتنے میرے نبی کے حقوق تجھ پہ واجب ہیں۔
اور اگر کہو شفقت کی بات تو تیرا باپ تجھ پر اتنا شفیق نہیں جتنا میرا یار تجھ پر شفیق ہے. کتنا ہے؟ ایک تو میرا رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف واہ واہ واہ. پھر بولو سبحان اللہ. جدو قرآن سن کے ساڈا سنی سبحان اللہ کہندا ہے مینوں بہت خوشی ہوتی ہے. ہائے ہائے. پھر بولو سبحان اللہ. فرمایا میرا محبوب مومنوں کا حریص ہے، مومنوں کا حریص ہے، ان کی بھلائی کا چاہنے والا ہے. کتنا چاہنے والا؟ صرف بخاری اور مسلم کی روایت کا مفہوم کر کے آگے بڑھو. کتنا چاہنے والا؟ تیرے میرے نبی فرماتے ہیں اور رب نے مجھے امت پر اتنا شفیق بنایا ہے کہ میری مثال اس آگ جلانے والے کی طرح ہے. توجہ ذہن حاضر رکھنا. میری مثال اس آگ جلانے والے کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے. آگ جلاتا ہے جب آگ جل کر کے اپنی روشنی خوب پھیر رہی ہوتی ہے، ادھر سے پتنگ آ کر کے اڑ کر کے غیر ارادی طور پر آگ کی چمک دمک کو دیکھ کر کے انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم جل جائیں گے، لیکن وہ پتنگ وہ کیڑے مکوڑے اڑ کے آتے ہیں، آگ میں جا کے جل رہے ہوتے ہیں. وہ آگ لگانے والا انہیں پیچھے کر رہا ہوتا ہے، جلنے سے بچا رہا ہوتا ہے، جلنے سے بچا رہا ہوتا ہے. فرمایا میری مثال بھی یہی ہے اور میرا امتی دنیا کے دھندوں میں پھنس کر کے جناب وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور میں انہیں ان کی کمر سے پکڑ پکڑ کے نکال کے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوتا. ساجد صاحب کو کرسی رکھ لیں آپ ٹانگوں میں. میں انہیں پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے نکال رہا ہوتا ہوں. توجہ ادھر توجہ. اتنے حریص ہیں. اور صرف ایک اور بات آگے ذرا باپ حقیقی باپ اور روحانی باپ جو نبی ہمارا ہے اس میں فرق بتا دوں بس بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. رب تعالی قیامت کا منظر بیان فرما رہا ہے. جا کے بولو سبحان اللہ. رب قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ. باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا. اوے ہمیں نہ بلا لینا، ہم سے کوئی نیکی نہ مانگ لینا، ہم اپنی پریشانی میں ہیں. جب تجھے ماں بھی چھوڑ جائے، باپ بھی چھوڑ جائے، باپ بھی چھوڑ دے، ماں بھی چھوڑ دے، قیامت والے دن مصطفیٰ تیری شفاعت فرمانے کے لیے آئیں گے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آگ کے بلاتے ہیں. گج کے بولو سبحان اللہ. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے ہیں. انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے ہیں، ساری کثرت پاتے ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے ہیں. اور دوسری جگہ اور اگر دوسری جگہ اعلیٰ حضرت کا دوسرا کلام پڑھو تو کیا کہتے ہیں
وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جنہوں لطف آیا صرف وہ بولے سبحان اللہ۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، جرم کھلتے، ادھر توجہ ذرا، جرم کھلتے جائیں گے، تیرے میرے جرم ہر حساب و کتاب والے دن۔ حضور فرماتے ہیں مجھے 3 جگہوں میں تلاش کرنا، یا میں میزان پہ ہوں گا، یا پل صراط پہ ہوں گا، یا حوض کوثر پہ ہوں گا۔ بس میں زیادہ بات نہیں کروں گا، ادھر نامہ یا مال تل رہے ہوں گے، ادھر حضور اپنے امتیوں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے۔ ستا بندہ جاگ جاوے جاگ دے میرے والے پاسے تکے، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ اور جب سرکار آئیں گے نا امت کو بخشوانے، اعلان ہوگا، لوگ آئے مسکراتے، لوگ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسیاں پہ وہ بجلی گراتے جائیں گے، خرمن اسیاں پہ وہ بجلی گراتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ حضور خود آپ روتے جائیں گے، پر ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ فرمایا تمہارا باپ تم پہ اتنا شفیق نہیں جتنا میرا یار تم پہ شفیق ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اچھی بولو سبحان اللہ، یہ آخری نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ یہ آخری نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ آخری نبی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، رب کہتا ہے یہ آخری نبی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخر النبیین، اچھی بولو۔ اور یہ معنی خود حضور نے کیا ہے۔ حضور کی متعدد متواتر حدیثیں، جن میں صرف میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں، ایک میں سرکار فرماتے ہیں میری مثال غیر مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایک عمارت کی سی ہے، میری اور نبیوں کی مثال محل جیسی ہے، قصر نبوت۔ فرمایا جب کوئی بندہ گھر بنائے، ادھر توجہ کرنا، جب کوئی بندہ عمارت بنائے، گھر بنائے، اسے بڑا سجا سنوار کے بنائے، ہر طرح سے اسے جناب فنشنگ کرے، ہر طرح سے اسے پورا مکمل کرے، لوگ آ کر کے دائیں بائیں سے دیکھے کہیں واہ کتنا پیارا، کتنا سونا، کتنا اعلیٰ۔ فرمایا قصر نبوت بھی یوں ہے، رب تعالیٰ نے نبیوں کی یہ عمارت محل بنایا ہے۔ فرمایا جس طرح کوئی بندہ سارا محل تیار کر کے صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، ہر بندہ کے کہے محل تے بہت سونا تے ایک اٹ لگی ہوئے تے پورا ہو جاوے، ایک اٹ نہیں تے اتنا سونا تے ہے پر حالے مکمل کوئی نہیں ہویا، تے میرے نبی فرمایا انا دل کل لبنا، وہ آخری اینٹ میں ہوں، ادھر وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ قصر نبوت کو رب نے آخری اینٹ کی طور پر مجھے لگا کر کے نبوت کا محل مکمل کر لیا ہے۔ اب نہ کوئی اس میں آ سکتا ہے، نہ کوئی اس سے نکل سکتا ہے۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ اور اگلی گل حضور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ادھر
میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر اس قصر چ لگن دی جگہ ہوندی تے عمر لگدا، اگر اس عمارت دے اندر محل دے اندر صدیق اکبر نہ لگے، عمر فاروق نہ لگے، عثمان غنی نہ لگن، تے مولا علی جنہاں دے بارے حضور فرمایا تیری مثال میرے نال ایویں جویں موسیٰ نال مثال ہارون دی، لیکن میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں، اگر اے ہستیاں اس محل وچ نہیں لگ سکدیاں تے 14ویں صدی دا کوئی چوہا بھی اج اس جگہ تے نہیں لگ سکدا۔ اس واسطے سیاں قصر نبوت مکمل ہے۔ آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ فرمایا تمہارا باپ تم پہ اتنا شفیق نہیں جتنا میرا یار تم پہ شفیق ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اچھی بولو سبحان اللہ، یہ آخری نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ یہ آخری نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ آخری نبی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، رب کہتا ہے یہ آخری نبی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخر النبیین، اچھی بولو۔ اور یہ معنی خود حضور نے کیا ہے۔ حضور کی متعدد متواتر حدیثیں جن میں صرف میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں، ایک میں سرکار فرماتے ہیں میری مثال اور پھر مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایک عمارت کی سی ہے، میری اور نبیوں کی مثال محل جیسی ہے، قصر نبوت۔ فرمایا جب کوئی بندہ گھر بنائے، ادھر توجہ کرنا، جب کوئی بندہ عمارت بنائے، گھر بنائے، اسے بڑا سجا سنوار کے بنائے، ہر طرح سے اسے جناب فنشنگ کرے، ہر طرح سے اسے پورا مکمل کرے، لوگ آ کر کے دائیں بائیں سے دیکھیں کہیں واہ کتنا پیارا، کتنا سونا، کتنا اعلیٰ۔ فرمایا قصر نبوت بھی یوں ہے، رب تعالیٰ نے نبیوں کی یہ عمارت محل بنایا ہے۔ فرمایا جس طرح کوئی بندہ سارا محل تیار کر کے صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، ہر بندہ کے کہے محل تے بہت سونا تے ایک اٹ لگی ہوئے تے پورا ہو جاوے، ایک اٹ نہیں تے اتنا سونا تے ہے پر حالے مکمل کوئی نہیں ہویا، تے میرے نبی فرمایا انا دل کل لبنا، وہ آخری اینٹ میں ہوں، ادھر وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ قصر نبوت کو رب نے آخری اینٹ کی طور پر مجھے لگا کر کے نبوت کا محل مکمل کر لیا ہے۔ اب نہ کوئی اس میں آ سکتا ہے، نہ کوئی اس سے نکل سکتا ہے۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ اور اگلی گل حضور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ادھر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر اس قصر چ لگن دی جگہ ہوندی تے عمر لگدا، اگر اس عمارت دے اندر محل دے اندر صدیق اکبر نہ لگے، عمر فاروق نہ لگے، عثمان غنی نہ لگن، مولا علی جنہاں دے بارے حضور فرمایا تیری مثال میرے نال ایویں جویں موسیٰ نال مثال ہارون دی، لیکن میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں، اگر اے ہستیاں اس محل وچ نہیں لگ سکدیاں تے 14ویں صدی دا کوئی چوہا بھی اج اس جگہ تے نہیں لگ سکدا۔ اس واسطے سیاں قصر نبوت مکمل ہے۔ گج کے بولو قصر نبوت مکمل ہے، ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کسی صاحب دل نے کیا خوب کہا کہ کسی دجال کا منہ دیکھنا شایع نہیں ہم کو، کسی دجال کا منہ دیکھنا شایع نہیں ہم کو۔ اس کا سبحان اللہ نہیں، اگلا تیسرا پورا ہوئے گا پھر چپ کوئی نہ پھر سبحان اللہ بولنا ہے سارے۔
کسی دجال کا منہ دیکھنا شایا نہیں ہم کو، کیوں ہمیں ہر روز ملتی ہے ضیافت میں نبوت کی، ہمیں ہر روز ملتی ہے ضیافت میں نبوت کی۔ اور میں کون، آپ کون، میں کون، اور کوئی کون، مجال کی یہ رب تعالیٰ تے نبیاں نو ہی گیا، اچھی بولو، نبیاں نو کی آخیا صرف آئے سنو دینا، ترجمہ میں ادا شیر دی صورت کراں گا۔ رب تعالیٰ نے نبیوں سے بھی فرمایا اور اپنے محبوب کو یاد دلوایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ میں صرف اشارہ کروں گا، ہر سنی مسلمان کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے نبیوں سے کہا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہاں انتہائی محتاط رہ کے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رب کا نبی، سوچ ہی بندہ نہیں سکتا کہ رب کا نبی رب کے حکم سے پھر جائے۔ اوے ولی نہیں پھرتا، اچھی بولو یار سبحان اللہ، ولی نہیں پھرتا تو نبی کے بارے میں یہ سوچ بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن گویا رب تعالی نبیوں کو سامنے رکھ کر کے انہیں یہ کہہ رہا ہے اور سمجھا باقیوں کو رہا ہے، اور جب میں نبیوں کو اس بارے میں کوئی رعایت نہیں دیتا تو عام انسان کی کیا مجال؟ اور پھر فرمایا ہاں یہ میرا محبوب جس کی تصدیق کرے گا، نہیں سمجھے ہو، میرا محبوب تصدیق کرے گا جو کچھ تمہارے پاس ہوگا۔ آہا، شیر کون سا ہے؟ خدا نے روز اول ہی رسولوں سے لیا وعدہ، اس گل سے سبحان اللہ پھر آتی ہے، ہائے 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 مزہ آ جاوے، پھر سبحان اللہ مل گیا خدا نے روز اول سے رسولوں سے لیا وعدہ، تمہاری روح میں ہوگی وفا ختم نبوت کی۔ حضرات، رب تعالیٰ نے میرے نبی کو آخری نبی بنایا، سب نبیوں کا خاتم۔ ہر دور میں اگر کوئی مدعی نبوت سر اٹھاتا، امت مسلمہ اس کا سر کچل کے رکھتی۔ 13ویں صدی میں انگریز کی حکومت کے سہارے لے کر کے اور انگریز کی طرف سے ان سے ڈکٹیشن لے کر کے جب مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، ادھر پہلے یہ عیسائیوں سے، پادریوں سے مناظرے کرتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات پر، چونکہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اسے خود تیار کیا تھا، تو جا کام ہمارا کرے گا لیکن بظاہر ہمارے خلاف رہ، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اگر کوئی یہودیوں کی مخالفت کرے اور اس میں اسلام دشمنی بھی نظر آئے تو تمہیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہمارے لوگ یک طرفہ دیکھتے ہیں، نا، ہر اینگل سے دیکھو،
اگر کوئی بظاہر یہودیوں کی مخالفت کر رہا ہے لیکن عملی طور پر ان کو پروموٹ کر رہا ہے، ان کے دین کو پروموٹ کر رہا ہے اور جناب ان کی معاملات سارے آپ میں ڈال رہا ہے، تو پھر اس کی ظاہری تقریر کو نہ دیکھا کرو، اس کے عمل کو دیکھا کرو۔ مرزا قادیانی لعنتی خبیث، وہ بھی ادھر سے عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتا تھا اور ان کے خلاف بولتا تھا، اور ادھر جناب پھر جا کے دعویٰ کرتا ہے میں مسیح موعود ہوں، میں جناب ذلی نبی، میں بروزی نبی، اور انگریز حکومت پوری اس کی پشت پناہی کرتی تھی۔ جو اس کو نبی مانتا تھا اسے اچھی نوکری بھی دی جاتی تھی، اسے اچھا عہدہ بھی دیا جاتا تھا، اسے پیسے روپے بھی دیے جاتے تھے، ہر قسم کی دنیاوی آسائش دی جاتی تھی۔ سمجھو یہ کفر ہمیشہ خریدتا ہی مسلمان، غریب مسلمان کو پیسے کا جھانسا دے کر کے ہے، لیکن جن کے دل میں ایمان سرایت کر جاتا ہے وہ پھر بڑی بڑی دولتوں کو ٹھوکر مار کے کہتے ہیں تختے سکندری پہ وہ تھوکتے بھی نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی ہے۔ حضور تاجدار گولڈا کو انگریز حکومت کی طرف سے آفر ہوئی تھی نا، آپ صرف ایک فتویٰ لکھ دیں ہمارے حق میں تو ہم اتنے اتنے مربع آپ کے نام لگا دیں گے۔ حضور تاجدار گولڈا نے فرمایا اور تو میرے نام کیا لگائے گا، یہ زمین ساری میرے جد کی ہے، میں غوث پاک کا پوترا ہوں، زمین ساری ہماری ہے، تو کیا میرے نام لگائے گا؟ فرمایا سن، تو یہ ایک ایریا کہتا ہے، اگر ساری دنیا بھی میرے نام لگا دے مہر علی فتویٰ وہی دے گا جو مصطفیٰ کی شریعت نے بتایا ہوا ہے۔ اور وہ تو بڑے لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے، یہ اپنے قریب میں یہ 70 کی دہائی میں جب قادیانیوں کے ساتھ معاملات چل رہے تھے، حضور قبلہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تعالی کے پاس جب یہ مرزائی احمدی بہت بڑی بھاری رقم لے کر کے آئے اور کہا کہ صرف آپ اپنی اس جو چکا ہے کہاں ہوا ہے، کس نے آپ کو اتنی رقم دی ہے؟ فرمایا میرا سودا گنبد خضرا کے پتی سے ہو چکا ہے، اور جو مصطفیٰ کے بازار میں بک جائے دنیا اسے نہیں خرید سکتی ہے۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان نہیں۔ بس صرف ایک بات، جب مرزا قادیانی نے سر اٹھایا نا حضور تاجدار گولڈا نے اس کا ہر حساب سے کلا کما کیا۔ 3 مکاشفات تاجدار گولڈا کہتے ہیں، بس صرف باقی آپ نے سنتے رہتے ہیں۔ 3 مکاشفات فرماتے میں حج پہ گیا، وہاں پر جب میں وہاں رہنے کا ارادہ رکھتا تھا تو مجھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، سارے دیوبندی علماء کے پیر، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا مہر علی آپ یہاں رہنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا آپ یہاں نہ رہو، میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان میں کتنا جنم لینے والا ہے اور اس کی سرکوبی اور کلا کما وہ آپ کے ہاتھوں سے ہوگا۔ اور آگے پتہ کیا کہا آپ وہاں جا کر اگر کچھ بھی نہ کریں، صرف آپ کا وجود مسعود وہاں رہنا ہی اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کافی ہوگا۔ دوسرا فرمایا میں نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں یا عالم بیداری میں آنکھیں بند کیے ہوئے تصور میں دیکھا، اور مجھے سرکار مرزا قادیانی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک نابلد انسان میری حدیثوں کی غلط تعویلات کر کے غلط کینچی سے کاٹ کر کے انہیں جناب مجروح کر رہا ہے، جا ہندوستان میں جا کر کے اس کا مقابلہ کر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی طرح میں اپنے گولڈا شریف کے اندر عشقاباد کے ایریے میں جہاں میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتا تھا، میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم جامع کائنات حضرت محمد مصطفیٰ 2 زانو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں
محراب کے سامنے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ مرزا قادیانی ادھر مشرق کی جانب منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, جس سے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ بے غیرت آدمی حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے. میں نے اس کا قلع کما کرنا ہے. تیسرا آپ فرماتے ہیں میں بالکل چھوٹی سی عمر میں تھا, ابھی میں نے دجال کے بارے میں حدیثیں پڑھی بھی نہیں تھی. ایک دن میں کیا دیکھتا ہوں, مشرق کی جانب سے ایک بندہ آتا ہے جس کی ایک آنکھ چھوٹی ہے اور ایک بڑی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے. میں اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں, وہ مجھ پہ ایک بار کرتا ہے میں بچا لیتا ہوں, دوسری بار کرتا ہے میں بچا لیتا ہوں, تیسرا بار جو کرتا ہے میں بچا کے جب اس پہ بار کرتا ہوں اس کو میں وہاں ہی ڈھیر کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں جب یہ مرزا قادیانی لعنتی سامنے آیا مجھے اس وقت پتا چلا ہے, اس وقت سے میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. پھر آپ نے جا کر کے 1900 میں پہلے جو آپ کا مناظرے کتابیں لکھی جاتی رہی وہ علاقہ سن 1900 میں 25 اگست کو لاہور کے اندر جا کر کے تمام مسالک علماء کی موجودگی میں حضور تاجدار گوہلا نے فرمایا اگر تو میرے سامنے آئے آ دیکھتے ہیں کہ سچا تو ہے یا ہم ہیں. پھر بہانے کرنے لگا جی مجھے خطرہ ہے, میری جان کو خطرہ, کبھی کیا. پھر لاہور کے قادیانی اور قادیان کے قادیانیوں میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی. بہت سارے لوگ وہیں پہ تائب ہو کر کے مسلمان ہو گئے. لیکن پھر کہنے لگا چلو یوں کرتے ہیں, ایک لنگڑا اور ایک اندھا لاتے ہیں, ہم بھی اور آپ بھی دونوں دعا کریں, جس کی دعا سے ٹھیک ہوگا وہ سچا ہوگا. حضور تاجدار گوہلا نے اس وقت اسے پکار کے کہا اوے قادیانی چھوڑے, تو لنگڑے اور اندھے کی بات کرتا ہے, شہادت کے ایسے لوگ موجود ہیں اگر تو کہے تو وہ مردوں کو زندہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. بعد میں کسی نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ, آپ نے فرمایا کٹی زور دیندی ہے قلے دے سر دے. پیر میر علی شاہ صاحب کے یہ جملے ابھی بھی میرے منیر کی زینت ہے. فرمایا کٹی زور دیندی ہے قلے تے سر تے. فرمایا اس وقت جو میں بول رہا تھا نا یہ نہ کہو کہ یہ مہر علی بول رہا تھا, یہ کسی کا فیض بول رہا تھا. حضرات گرامی حضور تاجدار گوہلا نے مرزا قادیانی لعنتی کو ایسا پسپا کیا اب قیامت تک دوبارہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا. اگرچہ یہ قادیانی بڑی انگڑائیاں لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن مرحب دنیم ہے سر خیبر پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. حضرات گرامی ختم نبوت یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے, اس پر کوئی کمپرومائز اونچا بولو نہیں ہے. ہم قادیانیوں کو کافر سمجھتے تھے, کافر سمجھتے ہیں, کافر سمجھتے اونچا بولو رہیں گے. جو قادیانیوں کا حمایتی وہ بھی لعنتی خبیث, جو قادیانیوں کو مسلمان کہے وہ بھی لعنتی خبیث اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہوتا ہے. کون ہوتا ہے بولو, اونچا بولو, کافر ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات, تحفظ ناموس صحابہ کے حوالے سے جو بل پاس ہوا پھر اس پر لہدیں ہو رہی ہے. ہم پارلیمنٹ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں اور جن لوگوں نے یہ بل پاس کروانے کی تجویز دی, ہم تم سے اتنا کہتے ہیں اگر پیرا نہیں دے سکتے تھے تو یہ بات چھیڑی کیوں تھی؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یوں ایک مرتبہ یہ بات کر کے پھر اس کو دوبارہ واپس لینا, یہ تم اس معاملے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہو. پہلی بات ہے تمہیں چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا, تمہیں کیا پتا ہے. لیکن اگر قانون بناتے ہو اور یہ ایک مرتبہ پاس ہو گیا اب پھر تم ڈٹ جاؤ اور کہو ہماری گردن کٹ سکتی ہے پر اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی ہے. دیکھو نا اس پر جو شور مچا رہے ہیں لوگ, واضح نظر آ کے وہی کتے بے غیرت ہیں جنہیں پتا ہے کہ ہم گستاخیاں کریں گے تو پکڑے جائیں گے. ہم کہتے ہیں ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کے لیے ایک قسم کا قانون پاس ہونا چاہیے تاکہ جو صحابہ کو بھونگے اس کو بھی عدالت کے کٹارے میں لایا جائے, جو اہل بیت کو بھونگے
اسے بھی اہل عدالت کے کٹارے میں لایا جائے اور اسے بتایا جائے یہ ہندوستان میں ہی یہ پاکستان ہے۔ راج کے بولو سبحان اللہ۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنے اداروں سے کہ اس پر ذرا سیریس ہو کر کے سوچیں اور اس بل کو منظور کریں اور اس کو بحال رکھیں، اسے منسوخ کرنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ جو صحابہ کا گستاخ ہے اسے بھی پکڑیں، جو اہل بیت کا گستاخ ہے اسے بھی پکڑیں اور اسے سزا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں، کسی کے جناب مذہب کو نہیں چھیڑا جانا چاہیے، اور اپنی مجلسوں میں جا کے وہ بکواس کرتے ہیں، ہمارے ادارے اس بات کا نوٹس لیں اور ایسے لوگوں کو واچ کریں اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں اور ان کی دوغلی پالیسی لوگوں کے سامنے لائیں۔ الحمدللہ جو پیر مہر علی شاہ کا غلام ہے، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ماننے والا ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم نبی کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اس لیے ذرا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی ہوگا اور عظمت صحابہ کا نعرہ بھی ہوگا، ساتھ ہی ہم سنتیں پڑھیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، اچھو کے سارے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت زندہ باد۔ ہم مصطفیٰ کے ہر یار کے بھی غلام ہیں، ہم